کہ میڈیا سے آپ سب لوگوں کے ذریعے یہ پیغام دوں کہ میڈیا آزاد ہے تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ غازہ کی تصویروں نے بتایا کہ غازہ میں ہو کیا رہا ہے۔ اگر ہم ویسٹرن میڈیا پر بھروسہ کرتے اور سوشل میڈیا کو اگنور کرتے تو دنیا اسلام کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ غازہ میں کتنا ظلم ہوا۔ یہ فگر ضرور آپ کسی دن اخبار میں پڑھ لیتے کہ 36,000 لوگ شہید ہوئے، مگر یہ نہیں پتہ چلتا کہ باڈی پارٹس بھی الگ تھے، بچے کتنے شہید ہوئے، سب امیجری۔ مگر مجھے افسوس یہ ہوا غزہ کے حوالے سے، میں سمجھتا یہ ہوں کہ مجھے انسانیت پر امید تھی کہ جب یہ کھل کر لوگ دیکھیں گے تو رحم دلی جو ہے وہ اندر سے نکلے گی، مگر ایسا لگتا ہے کہ مغرب نے جو تعصبات پالے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف وہ بڑے گہرے ہیں، کئی سو سال پرانے ہیں، اور مغرب اپنی تعلیم کے باوجود سائنسی ترقی کر لی مگر مورالٹی اور ایتھکس اقدار کو اپنایا نہیں۔ انہوں نے سیکولر بنا دیا، مذہب کو نکال دیا، لہٰذا حضرت عیسیٰ کی جو تعلیمات تھیں وہ بھی نکل گئیں ان کے ہاں سے، اور صرف پوپ جو ہے وہ بات کر رہا تھا۔ خیر، میں پاکستانی میڈیا کی بات کر رہا تھا کہ میں یہ آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، آپ کے مالکان سے اپیل کرتا ہوں کہ میڈیا کی آزادی پاکستان کے لیے ایک بڑا سنہرا آپشن ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو بھی طریقہ ہو سچ لوگوں تک پہنچانے میں گریز نہ کریں اور جھوٹ کے معاملے میں کہیں کنٹرول رکھیں۔ قوم آپ کے اوپر یقین کرنا چھوڑ رہی ہے اس وجہ سے کہ آپ کے ہاں سے صحیح چیز اس کو پتہ نہیں چل رہی۔ سوشل میڈیا عوام کے ہاتھ میں ہے، اس کے اوپر بھی جب قدغن لگے گی، اور لگتی رہی ہے۔ پاکستان میں وہ واحد ملک ہے جس نے یوٹیوب بھی بین کر دیا، ویکیپیڈیا بھی بین کیا، پتہ نہیں کیا کیا ہم کہاں سے گزر رہے ہیں۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر افواہیں جنم پاتی ہیں۔ پھر میرے ملک کا تو بہت نقصان ہوتا ہے کہ کہاں ایک ویٹ کا سکینڈل ہو تو لوگوں کو خیال ہو کہ نہیں 10 ہیں ایسے، اور اگر آپ لوگ آزاد ہوں تو پتہ چلے گا نہیں ایک ویٹ کا سکینڈل ہے اور ایک وہ ہے، بس یہی ہے۔ تو لوگوں کے اندر جب افواہوں کا دور دورہ ہوتا ہے تو ملک ڈی سٹیبلائز بھی ہوتا ہے، اخلاقی طور پر ہوتا ہے۔ میرا ملک کبھی ڈی سٹیبلائز نہیں ہوگا، میرے ملک پر مجھے کبھی امید ہے کہ جو بھی ہو ان آزمائشوں سے ہم گزر جائیں گے۔ تو میڈیا کی یہ گفتگو تھی۔ دوسری بات میں آپ سے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میں عمران خان صاحب سے ملا تھا جمعرات کو، اور ان کو بہت اچھے موڈ میں اور صحت مند پایا، مگر ان کی تکلیف کا بھی مجھے احساس ہوا کہ وہ اسیری میں رہ رہے ہیں، ساری قربانیاں دے رہے ہیں، اور ملک کے معاملات جو ہیں وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہیں اور کنفیوژن کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی انا کو بھی قربان کر دیا کہ جب یہ کہتے رہیں کہ ہم بات چیت ہونی چاہیے دوسرے کے ہم نے نہیں بات کرنی، تو ورنہ عام طور پر ذاتی زندگیوں میں لوگ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں بات کرنی۔ انہوں نے تو اپنی انا کو بھی قربان کیا کہ نہیں، کیونکہ ملک کا معاملہ ہے تو بات چیت ہی حل ہے مسائل کا۔ تیسرے یہ کہ میں وکلا کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس طبقے پر بھی دباؤ ہے۔ میں جو 6 ججز نے بات رکھی، میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی چیز ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر یہ بحث جاری ہے، اور کیونکہ یہ لائیو ٹرانسمٹ ہوتی ہے تو جو لوگ کہہ رہے ہیں جس انداز سے کہہ رہے ہیں یہ عام آدمی سمجھ جاتا ہے۔ اسی لیے کورٹ کو ہمیشہ اوپن رکھا گیا ہے کہ سب کے سامنے بات ہو۔ جس انداز سے آدمی گفتگو کرتا ہے تو لوگ پہچان لیتا ہے کہ یہ پریشر میں بات کر رہا ہے، جھوٹ سچ کیا بول رہا ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کی کہ سارے معاملات ٹرانسپیرنٹ ہو گئے۔ تو میں عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ریسٹوریشن اور جوڈیشری والی مہم میں بھی حصہ دار تھا، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ آزاد ہوگی تو انصاف ملے گا، میڈیا آزاد ہوگی تو انفارمیشن ملے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے ادارے بند گلی میں چلے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو میں ہمیشہ زندگی بھر ڈیفینڈ کرتا رہا ہوں، انٹرنیشنلی بھی ڈیفینڈ کرتا رہا ہوں، میری فوج ہے۔ مشرقی پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی الزام لگاتا ہے کہ فوج نے یہ کیا تو میں کہتا ہوں نہیں، انڈیا نے اور مفتی بہینی نے بھی ظلم کیے تھے، تو یہ وہاں کے حالات کے اعتبار سے تو فوج کے ہم ڈیفینڈر ہیں اور رہیں گے، میرا ادارہ ہے۔ تو سارے اداروں کے اوپر جو اس وقت پریشر ہے، معیشت کا پریشر ہے۔ میں امید کر رہا ہوں کہ سعودی عرب سے جو ڈیلیگیشن آیا ہے اس کے مثبت نتائج نکلیں گے۔
میں سمجھتا ہوں پاکستان کو انویسٹمنٹ چاہیے، ایڈ نہیں چاہیے، اور پاکستان اپنی معیشت کو استحکام دے لے گا، مجھے اس میں پوری امید ہے۔ مگر اس کے ساتھ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ معیشت کو استحکام دینے کے لیے عمران خان جو اتنا بڑا مینڈیٹ لے کر اسیری میں ہے، اس پارٹی کا مینڈیٹ بھی ریسٹور ہو، اس کی بات بھی سنی جائے، کیونکہ عوام مشکلات برداشت کر رہی ہے، عوام بھروسہ نہیں کرتی، جعلی مینڈیٹ کو تو بالکل ہی بھروسہ نہیں کرتی، اور جھوٹ کے عمارتوں کے بیچ میں معیشت کی سچائی نکھر کر آنے کا امکان نہیں ہے۔ تو لہٰذا قوم بڑی مشکل دوراہے پر ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری کوششیں مسلسل اس بات پر رہیں گی کہ اس کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی صدر بننے کے جو مدت تھی ختم ہونے کے بعد جس طرح آپ سیاسی سرگرمیاں کریں، ماشاءاللہ لگتا ہے کہ اب پہلے آپ پی ڈی ایم کے دور سے لے کے سیاسی طور پر قید تھے، شاید آپ کو اتنی موومنٹ کی اجازت نہیں تھی جتنی آپ نے ایوان صدر سے نکلنے کے بعد کی ہے۔ دوسری بات جو سوال میرا وہ یہ ہے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ کسی سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے، نہ ان کا مینڈیٹ ہے۔ آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، سیاسی قوتوں سے نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ سے نہیں کرنا چاہتے، تو پھر معاملات کیسے حل ہوں گے؟ میں نے ابھی یہاں مثال دی کہ جہاں ہم نیچے بیٹھے تھے نا، اور کوئی باہر سے چٹخنی لگا دی، ایک تو میں اصولی کہوں گا کہ یار میں ان کا مہمان تھا، انہوں نے چٹخنی لگا دی، ایک میں کوشش کروں گا جس سے بھی بات کرنی پڑے، اگر گھر کا ملازم بھی آ جائے گا تو اگر چٹخنی کھولنے کے قابل ہے تو میں اس کو کھٹکھٹا کر کہوں گا کہ بیٹا غلطی سے لگ گئی ہوگی، چٹخنی کھول۔ تو لہٰذا یہ بات کہ کس سے بات کرنی ہے کس سے نہیں کرنی، جو آپ کو معلوم ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ جو حکومت، یہ جو پارلیمنٹ بنا ہے، یہ فارم 47 والا پارلیمنٹ ہے، اس کا اختیارات کم ہے، اختیارات نہ ہونے کی برابر ہیں۔ تو لہٰذا بات چیت اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے نہیں کرنی، اسی سے سوال کیجئے۔ میں تو کہتا ہوں میرے ملک کا معاملہ ہے، جس نے بھی چٹخنی لگائی، جو بھی چٹخنی کھول سکتا ہے اس سے میں بات۔ اچھا الوی صاحب یہ بتائیے گا، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات نہیں کر رہے اور سیاسی جماعتوں سے آپ لوگوں نے بات کرنی نہیں ہے، تو پھر کوئی بیچ میں برج کا کام کون ادا کرے گا؟ آپ یہ میرا سوال نہیں، آپ بیچ میں کوئی برج کا کام ادا کریں گے؟ آپ کے معاملات تعلقات تو ہیں نا، آپ بات کریں گے؟ دیکھیے میں برج کا کام کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، مگر برج جب ہی کامیاب ہوگا جب گاڑیاں چڑھیں گی اس پر، اس کو استعمال کیا جائے گا۔ جب گاڑیاں ادھر کھڑی رہیں اور ادھر کھڑی رہیں کہ جی اس برج کو ہم نے استعمال ہی نہیں کرنا، تو میں پھر بھی دعوت دیتا رہوں گا کہ اس برج پر کوئی سن تو لو، اس برج پر کوئی ٹول نہیں ہے، یہ برج پاکستان کو جوڑنے کے لیے برج بنا ہے، یہ میں دعوت کرتا رہوں گا، جب گاڑیاں تیار ہو جائیں گی تو برج استعمال ہو جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ پاکستان کے سب سے اعلیٰ ترین منصب پر قائم ہیں، ہمارے یہاں پر دو چیزیں ہیں آج تک کلیئر نہیں ہوئی، اور وہ ہیں عمران خان اور موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے، اور شاید آپ کو بھی بہت ساری باتوں کا علم ہے۔ ایک تو یہ کلیئر کر دیں کہ جب آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو واقعی عمران خان کو فائلیں دکھائی گئی تھی بنی گالا کے تنازع کو، بشرا بی بی کے ریلیٹڈ، اور دوسرا جب عمران خان نے یہ لانگ مارچ کیا تھا تو کیا موجودہ آرمی چیف کی تعیناتی روکنے کے حوالے سے تھا؟ کیونکہ آپ پھر نوٹیفکیشن سائن کر کے یہاں پر آئے تھے، یہ کلیئر کر دیں، قوم یہ سچ جاننا چاہتی ہے، اور آج تک قوم کو یہ سچ کوئی نہیں بتا رہا۔ دیکھیے اس میں بہت ساری چیزیں مجھے نہیں معلوم، سچ آپ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ میں تو مسلسل، جو میں صدارتی عہدے پر فائز تھا تو کسی نے کہا کہ آپ کا رول اب زیادہ بڑھ گیا، ظاہر ہے، کیونکہ دیکھو میں جب گھر جاؤں گا تو میں شوہر ہوں گا، میں بچوں سے ملوں گا ان کا باپ ہوں گا، ہے نا، میں مریضوں سے بات کروں گا میں ان کا معالج ہوں گا۔ آپ یہ کہیں کہ وہ شوہر والی کیفیت آپ مریضوں کے ساتھ کریں، تو وہ رول جو تھا وہ قانونی رول تھا، اس رول کے اندر اس بات کا امکان نہیں تھا کہ میں سیاسی بیانات دوں، میں نے احتیاط کی اس کے اندر، اور میں نے وہ اس رول کے اعتبار سے، آئین کے اعتبار سے میں نے حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب جو میں رول اپنے لیے سمجھتا ہوں، یہ میں خود ہی تلاش کر رہا ہوں نا رول، میں اپنے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جیسے آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ راستہ تلاش کریں، اور وہ میں راستہ تلاش کر رہا ہوں۔ میں میڈیا والوں سے
علی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راستے تلاش کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. جب آپ کے پاس بہت زیادہ ڈائمینشن تھی، بڑے راستے کھلے تھے، آپ کے پاس اختیار بھی تھا، یہ بار بار سوال ہوتا رہے گا آپ سے. میں اب نیچے بھی تھا تو وہاں پر بھی لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ اب ایکٹیو ہو رہے ہیں الوی صاحب، اس وقت کیوں نہیں ایکٹیو ہوئے؟ اس وقت آپ خان صاحب سے ملنے کیوں نہیں گئے یا ملاقات نہیں کرنے لگے؟ اور اب سوال میرا یہ ہے کہ اب خان صاحب سے اب جب آپ ملے ہیں تو کیا انہوں نے لائن آف ایکشن آپ کو دی ہے کہ اب آپ نے کرنا کیا؟ میں نے آپ سے کہا، میں نے سوال کا جواب دیا کہ جو میرا رول تھا وہ آئینی رول تھا، ہے نا. اس آئینی رول کے اندر میں نے کئی جگہ پر کہا کہ میں سر کے بل بھی کھڑا ہو گیا کہ میں جوڑوں. اتفاق سے ناکام ہوا، میری ذات کی بات ہوگی، میں لوگوں کو کنونس نہیں کر سکا، مگر جوڑ نہیں سکا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوشش چھوڑ دوں. تو لہٰذا جب میں اس رول سے باہر آیا ہوں تو میں ایک پاکستان کے خوددار سٹیزن کے طور پر وہی بات کر رہا ہوں کہ رول کہ قوم کو جوڑے بغیر نہ معیشت بہتر ہوگی نہ قوم بہتر ہوگی. اور اگر یہ کم علمی کی بات ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ جی معیشت بہتر کر لیں گے اور یہ ہوگا، تو لہٰذا میں کوششیں جاری ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی عمران خان سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا انہوں نے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کے لیے کہا ہے؟ آپ کو پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اس میں تو آپ ناکام ہوئے تھے، اور اب آپ کو کیا کامیابی مل جائے گی؟ مجھے معلوم نہیں، دنیا میں زندگی میں آپ لوگوں نے بہت ساری کوششیں کی ہوں گی، اس میں ناکام بھی ہوں گے. آپ میں بہت سارے اینکر بننا چاہتے ہوں گے شاید، مثال کے طور پر. اس کا مطلب آپ کوششیں چھوڑ دیں. میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ زندگی کے اندر ہم سب کوششیں کرتے رہیں گے. میری ناکامی یہ ہے کہ میں ناکامی کو ایکسیپٹ کر لوں اور کوشش نہیں کروں. تو میں کوشش جاری رکھے ہوئے ہوں. اس پر امکانات کے اعتبار سے آپ فگر لگا سکتے ہیں کہ میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا. مجھے امید ہے کہ میڈیا اپنی کوشش کرتا رہے. میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں بار بار، جوڈیشری اپنی کوشش کرتی رہے، عوام اپنی کوشش کرتے رہیں، فوج اپنی کوشش کرتی رہے مثبت، تو انشاءاللہ یہ جوڑ بن جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آج کل جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ایکس آرمی چیف ہیں وہ جیب میں قرآن مجید لیے گھومتے ہیں، اور جہاں کوئی ان سے بات کرتا ہے وہ قسم اٹھا دیتے ہیں. وہ جیل میں تو نہیں ہے نا؟ نہیں، جیل میں آزاد گھوم رہے ہیں. لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مجھے فار ایور تاحیات ایکسٹینشن کی دعوت دی گئی تھی، ایوان صدر میں دی گئی تھی، اور آپ اس ملاقات میں شریک تھے. وہ سچ کیا ہے؟ یہ ٹروتھ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آخری سوال آپ کا. میرا خیال میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں. یعنی یہ خبر میں سچائی نہیں ہے جو اس پر کوئی بات کر رہے ہیں. میرے سامنے بات نہیں ہوئی. سنیے نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں میرے سامنے بات نہیں ہوئی. باجوہ صاحب سے تفصیل سے پوچھے گا. نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں آپ بیٹھے ہوئے تھے، 3 شخص. انہوں نے مجھے گواہ بنایا ہے کیا؟ ہاں، عمران خان، آپ اور جنرل باجوہ 3 شخص تھے. میرے سامنے بات نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پر سائن کیا عثمان خادم کا آخری سوال. تو عمران خان کو اعتماد میں لیا تھا یا قانون کی بالادستی؟ میں تو آیا تھا، ہاں، میں تو لاہور آیا تھا، اور میں نے اس میں ایک پوائنٹ سمجھنا ہم نے کہ میں نہیں آیا تھا، میں آیا تھا. اب ہم نہیں ایڈ کر لیں سر، یہ ایڈ کر لیں. کہ آپ نے کہا کہ آپ سائن کر کے آئے تھے انفارم کرنے کے لیے، خان سے مشورے کے بعد جا کے سائن نہیں کیے آپ نے. یہ کنفیوژن دور کرتے ہیں. یہ کلیئر کر دیں علی صاحب. آپ اسلام آباد سے سائن کر کے آپ آئے تھے؟ بس کر لیا، سوال سمجھ آ گیا ہے، جواب لے لیں. جی میں سائن کر کے نہیں آیا تھا. نہیں کرنا. سائن میں نے جب تک نہیں کیا جب تک میری ان سے پھر ملاقات نہیں ہوئی. آرمی چیف سے یا آرمی چیف سے، ہے نا. ڈاکٹر صاحب اس ملاقات کے بعد سائن کیا. ڈاکٹر صاحب کشمیر کے اندر اس وقت آزاد کشمیر میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں بڑی گمبھیر صورتحال ہے، ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، سارا کچھ ہے. جس طرح آپ نے آزادی صحافت کی بات کی، زیادہ تر چیزیں دکھائی بھی نہیں جا رہی ہیں ٹی وی کے اوپر. تو کیا معاملہ، کیوں وہاں پہ حالات خراب ہوئے ہیں؟ آپ پورے ملک کے صدر ہیں، آپ کشمیر کے بھی صدر ہیں، آپ ان کے حالات کو جانتے ہیں. اس وقت اچھا جی، میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی. میں اپنے کشمیری بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ایک جدوجہد جاری رکھیں. یہ سب پاکستان کی جدوجہد ہے. کوئی نا امیدی نہیں پیدا کریں، کیونکہ مجھے غم اس بات کا ہوتا ہے کہ انڈیا بھی ایکسپلائٹ کرتا ہے ان چیزوں کو. تو دیکھو، ایک میرے گھر کا جھگڑا اور ایک انڈیا کا رول، تو میں اس میں بہت محتاط ہوں. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی پولیس کو کہ جس انداز سے انہوں نے پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر ہر جگہ جو ظلم کیا ہے، تو کشمیر کے اندر احتیاط کر لو، کیونکہ وہاں ہندوستان کا انڈین آکوپائڈ کشمیر کو یہ دکھایا جائے گا کہ وہاں بھی یہ ہو رہا ہے. حالانکہ یہاں کے حالات بہت بہتر ہیں، وہاں پر بہت ظلم ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں، کشمیری بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں
اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہاں پر اپنا اوپینین دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو رجیم چینج کشمیر میں کیا گیا, پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا اور ایک فالس حکومت وہاں پر قائم کی گئی, تو یہی خطرناک نتائج نکلتے ہیں جن کا عوام سے تعلق نہ ہو. تو اس بات میں احتیاط کی جائے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ فارم 47 والی جو حکومت بنی ہے اس کے اوپر نمبرز تو میرے دوست دیں گے, مجھے سارے نمبرز کچھ یاد ہیں کچھ نہیں. اگر یہ حکومت چلتی رہے تو پاکستان کے حالات کے اندر جو ظلم اور زیادتی سارے پنجاب کے اندر ہوئی کبھی آپ نے ایسی دیکھی نہیں, اور ایک وینڈلزم والی کیفیت پیدا کی کہ ہر گھر میں جا کر ہر چیز توڑنا, عورتوں کی چادر اور چار دیواری کے اعتبار سے ان کو گھسیٹنا, یہ پاکستان کی تاریخ میں اگر ہوا ہے تو بہت کم ہوا ہے اور اب یہ بہت زیادہ ہوا ہے. تو لہٰذا جس کے منہ کو لگ جائے, تو مجھے تو یہ پریشانی تھی اپنے دوستوں سے, میں کئی روز سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب کوئی اچھی حکومت آئے اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ ان پولیس والوں کو لگام دے کہ تم عوام کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتے. تو خدا کے واسطے کشمیر کے اندر اس میں احتیاط کی جائے. میں چاہتا ہوں کہ کشمیر, پاکستان سائڈ کا کشمیر جو ہے ان کی اور ہماری محبتوں کے اندر کوئی درار چھوٹا چھوٹا کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بیانیہ سی اے پی پر آ گیا ہے. ابتدائی ملاقاتیں ہوئی تھی, اس کے بعد مولانا سے ملاقات دوبارہ ہوئی, یا آپ مولانا فضل الرحمان سے مل کر مشترکہ طور پر کوئی تحریک کے لیے کوشش کریں گے؟ کیونکہ بیانیہ سے ہو گیا اس میں اسد قیصر صاحب, گوہر خان صاحب, یہ سب لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں, میری ان سے گفتگو رہتی ہے, میں نے اپنا کوئی رول اس میں پایا نہیں ابھی تک. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. تھینک یو سر. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. اچھا آپ یہ پسند کھا لو کہ سچ کو استعمال کرو.